بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ عزیزان طلبہ، طبیعت تعلیل ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہونے میں قاصر رہا، مگر طبیعت کے اندر ایک بے چینی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دل رو رہا تھا۔ وہ دل نے نہیں مانا، اس لیے میں نے طے کیا کہ آج اپنے طلباء کے سامنے کچھ بات عرض کروں تاکہ ہمیں اپنے نسلوں کو بچانے کی فکر ہو جائے۔ عزیزان طلباء، میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا حق ہے کہ علماء اس امت کے وارث ہیں۔ اگر ہم نے امت کی فکر نہ کی تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میں چند باتوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج RSS اور بجرنگ دل والوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو کیسے برباد کیا جائے، کیسے ان کو مرتد کیا جائے۔ آج کروڑوں نوجوان اسی فراق میں کہ مسلمانوں کو کیسے مرتد کیا جائے، ان کے بچیوں کو، ان کے نوجوانوں کو کیسے ایمان سے ہٹایا جائے۔ تو عزیزان طلبہ، میں آپ کے سامنے ان کے ایجنڈے کو سامنے رکھ کر آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ RSS اور بجرنگ دل والوں نے یہ معاہدہ طے کیا ہے کہ مسلمان بچیوں کو خاص طور سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں میں پڑھنے والی طلبہ، خاص طور سر میں ان کے ماں باپوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر خاص طور سے غور کریں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو پھسلاتے ہیں اور اردو کے اعتبار سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ بڑی اچھی دین کی باتیں، دعا، سلام اور بڑے اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کی باتیں سن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے ہم پر مہربان ہیں اور ہمارے ایک مربی ہیں۔ یہ ان کی چالیں ہیں، وہ ہم سے مصافحہ ملائیں گے، ہمیں میٹھی میٹھی باتیں بتائیں گے، اور ہمارے بچے اور بچیاں ان کی لباسوں کو، ان کی باتوں کو دیکھ کر، ان کی دولت کو دیکھ کر ان کے بہکے میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام طلبہ اور طالبات سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی کے بہکے میں نہ آئیں۔ اپنے گھر سے جب نکلیں تو سیدھے اسکول جائیں اور اسکول سے اپنے گھر آئیں، کسی کے بہکا میں نہ آئیں۔ چاہے کوئی ہمیں کتنا ہی اچھی باتیں بتائے، کوئی ہمیں چاہے کتنا ہی ہمیں پروسس کرے، مگر ہمیں کسی کے بہکا میں نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ سازشیں ہیں
کہ ایک ایک بندے کو ایک مکان اور 2.5 لاکھ کا چیک مرتد ہونے کے فوراً بعد، اور پھر ایک جاب، اس بے روزگاری کے عالم میں جہاں جاب تک کا نام نشان نہیں، مگر ایک مرتد کرنے والے کو ایک مکان اور 5 لاکھ کا چیک اور ایک جاب دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں اپنے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور سے اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اسلام یہی ہے، اس میں ہمارے ماں باپوں کی کمی ہے۔ پتہ ہوتے ساتھ بھی اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، مگر احساس نہیں ہو رہا۔ ایک دولت کے نشے میں، ایک محبت کے نشے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا یہ زندگی اسی لیے اللہ نے آپ کو دی ہے کہ ایک چند ٹکڑوں کے اوپر، ایک چند لباس کے اوپر اپنے ایمان کا سودا کر لیں اور دنیا اور آخرت کو خراب کر لیں؟ کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مسلمان کی یہ پہچان ہے؟ ہمیں تو متاثر نہیں، مؤثر ہونے والا بننا چاہیے تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوتے، اسلام میں داخل ہوتے۔ اخلاق ہمارے ایسے ہونے چاہیے تھے جیسے ہمارے نبی کے تھے۔ یہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، یہ بددینی کی علامت ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج اتنا بڑا طبقہ مرتد ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گیا، دیکھا تو احساس کرنے لگے کہ کاش میں اس کے پاس چلا جاتا تو یہ جنت میں جانے والا بن جاتا۔ اور آج ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مگر احساس بھی نہیں ہوتا۔ کتنا ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں۔ ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان پر ڈھیل چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ سارا معاملہ دیکھنے پڑ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے آج یہ بات کہنی پڑ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے اپنے بچوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ آج ہمارے بچوں کو سوچنے کے اور ہوش کے ناخن پہننے کی ضرورت ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت فاطمہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت اسما کو؟ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جیسے مولانا عبد القادر جیلانی کی ماں۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جیسے حضرت فاطمہ کی ماں۔ آج ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جیسے حضرت فاطمہ، حضرت سمیہ، حضرت اسما۔ ایسی بہنوں کی اور ایسے بچوں کی ضرورت ہے، ایسے ماؤں کی ضرورت ہے جس نے حضرت عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا کیا، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ وہ تھی مائیں جن کی ایک نماز نہیں چھوٹی اور کہتی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا جو اس کے چہرے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بچوں کو آگے بڑھانا، بچوں کو صحیح مستقبل ان کا طے کرنا، اللہ کے احکامات پر چلانا، ان کو داعی بنانا، یہ ماں کا کام ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری مائیں اس روزے کے مہینے کے اندر بھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، کوئی پتہ نہیں، صرف ٹی وی دیکھنا، موبائل دیکھنا اور ادھر ادھر فحاشی باتیں کرنا، یہ آج ہماری ماں کا کام بن چکا ہے، ہماری نسلوں کا کام بن چکا ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے کل 6% اوسط ہمارا نکل کر آیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہوش کے ناخن پہننے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں پہنے تو یاد رکھنا یہ قومیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، یہ نسلیں برباد و تباہ ہو جائیں گی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، کہ یاد رکھنا آج ان کی واری ہے، کل ہماری بھی واری ہوگی۔ یہ مت سمجھ کہ ہم سیف رہ جائیں گے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کسی کو نہیں بخشے گی۔ ہم دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں، اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری، اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اگر ہمارا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس سے پوچھا جائے کتنا وقت آپ نے کہاں لگایا۔ اسکول جاتا ہے تو اس کے ٹائم پر اس کو یا تو خود لینے کے لیے جائیں، یا اس کو ہمیں اس کی ہر طریقے سے دیکھ بھال کرنی چاہیے۔
اسکول جانا چاہیے، ٹیچروں سے ملنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کیا پڑھا ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ ہمارے بچے گھر سے تو پڑھائی کے نام سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہی برقع بیگ میں چلا جاتا ہے، اور ہمارے بچیاں کوئی ہوٹلوں پر ملے گی، کوئی پارکوں میں ملے گی، کوئی پارٹیوں میں ملے گی، کوئی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، کیا کیا یہ چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ صرف ماں باپ دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ فحاشی اڈوں میں شامل ہو کر اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس لیے میں تمام اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ایمان کا سودا، اپنی عزت کا سودا مت کیجیے۔ اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس تھوڑے سے لالچ کے چکر میں اپنی زندگی کو تباہ نہ کیجیے۔ خدا کے واسطے اپنے ایمان کو مت بیچیے۔ یہ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے، اس کو بچانے کی فکر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس نادانی کے اندر نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے رہیں، اور ہم تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتوں کے اندر آ کر، دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان کا اور اپنے عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم، جتنی بچے مرتد ہوئی ہیں، ایک بھی سکون سے نہیں ہے۔ یا تو انہیں وہ مار دیا جاتے ہیں، یا ان کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ 6 مہینے یا سال بھر وہ ان کے پاس رہ کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نہ وہ ایمان کی رہتی ہے، نہ اسلام کی رہتی ہے، نہ اپنے گھر کی رہتی ہے، اور نہ وہ دنیا کی رہتی ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن پہنیے اور ان سازشوں سے بچنے کی فکر کیجیے، اور یہ میری بات ہر ایک کے پاس پہنچائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کیجیے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، ان کو سمجھائیے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمان کو کیا کام ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے بجائے ٹی وی چلائیں گے، موبائل چلائیں گے۔ ہونے تو یہ چاہیے تھا ہم قرآن پڑھتے، تعلیم کرتے، دین کی باتیں بتاتے، مگر نہیں۔ آج ہم خود اپنے بچوں کو لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اس میں بے فحاشی کی بات خود بھی سنتے ہیں۔ تو بتائیے ہماری اولادیں کیسے دیندار بن جائیں گی، کیسے داعی بن جائیں گی، کیسے قاسم، کیسے سمیہ، کیسے اسما، کیسے ختیجہ کیسے بن جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے ماننے والوں کو، ان کی نسلوں کو مٹایا جائے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خاص طور سے دینی تعلیم دے، ان کی تربیت کریں، خود بھی دین اپنے اندر لائیں۔ جہاں کہ ہم رات کو بیٹھ سونے سے پہلے کہ آج ہم نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں، ہم نے اولاد کو اپنوں کیا سکھایا ہے، اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اور اس مہینے کے اندر اب ایک واقعہ پیش آیا کل کہ 2 بچیاں ایک ہوٹل کے اندر شراب کے نشے میں اور برہنہ حالت میں ان کو گرفت کیا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں؟ سب پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کو جانا نہیں ہے، کہ اس دنیا کو اصل سمجھ لیا، کہ دولت کو اصل سمجھ لیا۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ مل کر رہے گا، چاہے تم اپنا ایمان کا سودا کرو، یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہوگی۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنی عزت کو مت بیچو، یہ اصل ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور میں تمام بچوں سے کہتا ہوں کہ وہ دین کو اپنی زندگی میں لائے۔ اگر دین زندگی میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نسلوں سے ایسے بچے پیدا فرمائے گا، ایسی بچے پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا کے اندر امن و امان کو اور داعیانہ چیزوں کو اللہ پیدا فرمائے گا، نافذ فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے کو اچھا بنائے، نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھیں، قرآن پڑھے اور ہر بری چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.